اور میں نے بار والی بھی کیا اور میں نے جو آپ کہہ رہے ہو نا رہنے وہ بھی کیا اور اللہ کی مہربانی ہے میں چیزوں پہ شرماتا نہیں ہوں. میں تو آج بھی اگر مجھے موقع ملتا ہے میں آج بھی برتن دھو لیتا ہوں اپنے ہوٹل میں. اگر ہم برتن دھو لیتے تو اپنا ہی ہے نا, اپنا کام میں کوئی شرمانا تو نہیں چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ محنت. ٹیبل مین ہوتا ہے تو انہوں نے ایز اے ٹیبل مین بھی کام کیا, ایز بار والا بھی کام کیا, اور کھانا پکانے کا بھی یہ بڑا اچھا کام جانتے ہیں. تو ناظرین ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کیسے دی؟ کامیابی پلیٹ میں نہیں ملتی. جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں, جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں, جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں, ان کے بیک پر اگر اسٹرگل اور محنت ہوتی ہے تو کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دیتا ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے ایز اے بینگ مسلم کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا. تو احمد خان صاحب نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا, لیکن محنت بھی ضروری ہے. محنت ضروری ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ گھر پہ بندہ بیٹھے کہ میرے ماں باپ ہمیں دعائیں دے. جی تو محنت بہت ہی ضروری ہے. اور میں الحمدللہ میں تنور کا بھی کام جانتا ہوں, میں کک بھی ہوں, مجھے سارے انڈیا بھی پکانا آتا ہے. بلوچستان سے آپ کا چونکہ تعلق ہے تو بلوچستان کے کس لیڈر کو پسند کرتے ہیں؟ بلوچستان میں محمود خان چکزی ہے جو ہمارے بڑے بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں, اور بلکہ سارا احتجاج ہی انہوں نے سنبھالا ہے. تو اس کا مطلب آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ جی میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہوں, محمود خان کے ساتھ. جی محمود خان کے ساتھ. جی میں محمود خان کے ساتھ. زبردست ہو گیا. سر یہ بتائیں کوئی کامیابی کا راز؟ آپ نے تو بڑی محنت کی, اسٹرگل کی, آپ کو نہ والدین نے تعویذ دیا, نہ کوئی پانی دم کر کے پلایا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے دی, کامیابی دے دی. لیکن ہم سے سر آج کل کی نسل سے اتنی محنت نہیں ہوتی. امید ہے کہ تب ہوگی جب یہ قوم کرپشن چھوڑے گی. ٹھیک ہے نا, ہم ایز اے قوم جو ہے کرپشن میں ملوث ہے اور ایمانداری کی طرف ہم جاتے ہی نہیں. سچی جو بات, ہم پورے قوم جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کرپشن سے دور رہیں, اب تھوڑا سا دھیان دیں ایمانداری کی طرف. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ جب کرکٹ میں وہ ایک لیجنڈ سٹار بنتا ہے تو وہ بزنس کی طرف نہیں آتا, وہ کوئی فیکٹری یا انڈسٹریاں نہیں لگاتا, وہ 3 بڑے مجھے ہاسپٹل دیتا ہے اور وہاں سے ان کو کوئی آمدنی نہیں ہوتی. میرے والدین میرے بزرگوں کا وہاں پر فری علاج ہوتا ہے. تو ایک بندہ وہ کرتا ہے, پھر یہاں پر نمل یونیورسٹی لانچ کرتا ہے بغیر کسی لالچ سے. تو کیا ہم اس کو لیڈر تو کہنے کے قابل ہیں نا, کہ ہم اس کو لیڈر کہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا قوم کے لیے کیا؟ جب یہ اپلائی کام ہے, اچھے کام ہے, یہ جو بھی کریں بہت ہی اچھی بات ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یار قوم لوگ کریں ایسے کام, وہ تو سب کو کرنی چاہیے جو اچھی کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحاد خان. ناظرین اس وقت میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں, ہوٹلز کا بادشاہ. یہ خود کو نہیں کہتے ہوٹلز کا بادشاہ, لیکن خود تو یہ عاجز آدمی ہے, لیکن ہم ان کو ہوٹلز کا بادشاہ کہتے ہیں. اور راولپنڈی اسلام آباد میں یہ ہوٹل ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں. بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. جانیں گے کہ یہ آج جو ماشاءاللہ ان کی ذمہ داریاں ہیں اور اتنی کامیابیاں ہیں, یہ پلیٹ میں ان کو ملی تھی یا انہوں نے محنت کی تھی؟ یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ خاندانی رئیس ہیں یا انہوں نے محنت کی اور آج الحمدللہ رئیس بنے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کی مہربانی ہے. اچھا یہ بتائیں سر, سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو کامیابی پلیٹ میں مل جاتی ہے, مطلب والدین نے اتنی محنت کی ہوتی ہے, والدین بڑے رئیس ہوتے ہیں, تو جو بچے ہوتے ہیں وہی مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں. تو آپ بھی والدین کے مال و دولت کے رئیس تھے, خاندانی رئیس ہیں یا؟ میرا والد صاحب خود کھیتی باڑی کرتے تھے, رئیس نہیں تھے, کوئی امیر ترین لوگ نہیں تھے, سمجھ آئی. ہم نے محنت کی ان ضعیف ماں باپ کی دعاؤں, ان کی دعاؤں سے ہم یہاں تک پہنچے. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہمیشہ, اور میں آج کل کی نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ ماں باپ سے دعائیں, ماں باپ کی دعائیں ہی بندے کو آگے لے جاتا ہے. تو بندہ محنت بھی کرے اور ماں باپ کی دعائیں بھی ہو تو محنت کا پھل مل جاتا ہے. اچھا سر ماشاءاللہ آپ نے بات کی, ماں باپ تو سب بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ہی کامیاب ہونے چاہیے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایکسٹرا محنت اس انسان کو بھی کرنی چاہیے جنہیں والدین کی دعائیں بھی مل رہی ہے, لیکن محنت بھی ضروری ہے؟ محنت ضروری ہے نا, اب یہ تو نہیں ہے کہ گھر پہ بندہ بیٹھے کہ میرے ماں باپ ہمیں دعائیں دے. جی تو محنت بہت ہی ضروری ہے, اور محنت کے ساتھ ساتھ یہ کہ ماں باپ وہ چیز ہے کہ ان کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتے نا بندہ. ماں باپ کی دعا ہوں گی تو آپ آگے بڑھیں گے, اور ماں باپ کے خدمت کرو گے تو آپ آگے بڑھو. کہنے کا مقصد یہ کہ محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے, محنت ہی کریں گے آپ, محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا ہے. تو میں اگر اپنی بات بتا دوں کہ میں نے کیا کیا محنت کیا, کہاں کہاں مزدوری کی ہے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں, ہم نے سنا تھا کہ آپ نے خود بھی, آج تو آپ ہوٹل ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں اور اس کے علاوہ ہوٹل اپنے جو آپ کے احمد خان کوئٹہ کیفے ہیں اس کے آپ اونر ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے باروالی بھی کی ہے, آپ ریڑا بھی چلاتے رہے. اس طرح کی سٹرگل اس میں حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں اسی ہوٹل میں ملازم ہوا کرتا تھا, ویٹر میں تھا, جسے آپ ٹیبل مین ہی کہتے ہیں, وہ کام میں نے کیا ہے. میں الحمدللہ میں تنور کا بھی کام جانتا ہوں, میں کک بھی ہوں, مجھے سارے انڈیا بھی پکانا آتا ہے ایک, اور میں نے بار والی بھی کیا, اور میں نے جو آپ کہہ رہے ہو نا رہنے وہ بھی کیا. اور اللہ کی مہربانی ہے میں چیزوں پہ شرماتا نہیں ہوں. میں تو آج بھی اگر مجھے موقع ملتا ہے میں آج بھی برتن دھو لیتا ہوں اپنے ہوٹل میں. اگر ہم برتن دھو لیتے
تو अपना ही करे ना, अपना काम में कोई शर्माना थोड़ी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि मेहनत नाम इन चीज़ की, आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। मेहनत अच्छा ये बताएं, एज अ वेटर जब काम किया तो टिप कितनी मिली थी टिप? की बहुत सारी जगह मिली है, जाहिर सी बात अच्छा है। पहली दफा जब आपको टिप मिली होगी उस वक्त में, उस दौर के हिसाब से कितनी मिली थी और क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? यार टिप तो माशाल्लाह बहुत मिली, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि मुझे 50 रुपया टिप मिला था अच्छा आज से 25 साल पहले या 22 साल पहले। 50 रुपया टिप मिला था, तो वो 50 रुपया आज का 1000 से भी ज़्यादा अहमियत थी उनसे, उनकी आज की 1000 से भी ज़्यादा अहमियत थी। तो टिप भी मिलता करते थे और मेहनत भी करते होते थे। जाहिर सी बात है, जब आप मेहनत करते हो तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, जब आप अच्छा मेहनत करते हो तो सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। अब हमारे यहाँ पे लड़के काम करते हैं, छोटे छोटे लड़के, लोग हंसते भी कि यार अब इसको 30,000 35,000 रुपया तनख्वाह देते हैं। तो यार एक बंदा जब ज़्यादा मेहनत करता है उसकी ज़्यादा बनती है आपको। जी बिल्कुल। मतलब मतलब एक बंदा 12 घंटे की जगह अगर कोई 18 घंटे या 16 घंटे काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए और दिन में मेरे ख्याल में 400-500 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहिए। मैं तो यही कहता होता हूँ कि यार जो ज़्यादा मेहनती है उसको आप ज़्यादा तनख्वाह। अच्छा सर ये बताएं कि जब आप एज अ वेटर काम करते थे, एज अ लेबर काम करते थे, तो उस वक्त ये होता था जितना कमाते थे जाके सो भी जाते थे आराम से। आज आप नहीं समझते कि आप होटल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, बहुत सारे लांजे भी आपने संभालने हैं, सुलह सफाइयाँ भी करनी है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए होते हैं, तो आज की ज़िंदगी मुश्किल है या उस वक्त की? ये बात आपकी दुरुस्त से मुश्किल, आज की ज़िंदगी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी है। उन दिनों में जिम्मेदारी नहीं होती थी, काम से छुट्टी आप सो जाते थे या दोस्तों के साथ बैठना उठा होता था। अब ये है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आज कोई भी काम ना करूँ, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश पे चल ही नहीं सकता। मैं मजबूर हो जाता हूँ, मैंने बाहर जाना है, मैंने दोस्तों में जाना है, मैंने मेहमानों को टाइम देना है, जरगे करना है। तो मुश्किलात ज़रूर होते हैं, लेकिन मुश्किलात के बगैर तो कोई काम ही तो नहीं होता है ना। जाहिर सी बात है, आप मेहनत के बगैर तो आपने एक बात की ना शुरू में कि इज़्ज़त और शोहरत तो सारे लोग उनके लिए करते हैं, उस पर हम भी सही, ताकि हम भी मेहनत करें हम भी। अच्छा सर अब माशाल्लाह पैसे की तो आपको डेफिनेटली अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा दिया, आप साहिब सरवत हैं और अल्लाह ताला ने आपको एक सही सरवर भी बनाया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब आप ये बताएं, मौजूदा हालात में बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको हेल्प आउट किस तरह करते हैं? आजकल जो हालात है, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि आजकल मैंने वो सफ़ेदपोश लोग देखे बहुत सारे। हमारे काम है होटलिंग का, होटलों में लोग आते हैं, मतलब पहले ऐसे लोग नहीं आते थे कि सफ़ेदपोश भी हो और जिनके पास पैसे भी ना हो। आजकल मैं कहता हूँ कि कोई बदनसीबी है हमारी शायद, कितने एकदम क्यों गुर्बत बढ़ी है। और दूसरा तीसरा बंदा आता है कि जी हमारे पास बिल के पैसे नहीं है, हमारे बिल ज़्यादा है हुए हैं, मेरे किराए के पैसे नहीं है, घर का किराया नहीं है लोगों के पास। तो आजकल जो लोगों की माली हालात है मेरे ख्याल से बहुत ही बुरा हालात है। अच्छा सर एक तो बात ये बता दीजिएगा, अगर हम कश्मीरीज़ को देख लें तो कश्मीर में बिल जो है वो यूनिट 3 रुपये हो गया है, वो हमसे तादाद में थोड़े हैं। अगर अब हम यहाँ बांग्लादेश की तरफ देखें, वहाँ भी जुल्म ज़्यादती का निज़ाम था, तो वहाँ पे स्टूडेंट उठे, एहतजाज किया, इनकलाब बर्पा किया और जालिम हुक्मरानों को आउट ऑफ कंट्री किया। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में इनकलाब देख रहे हैं? मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि मैं कोई सियासी वर्कर नहीं हूँ, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। पहली बात, मैं एक ताजर की सोर्स है, ताजर की उस हिसाब से मैं देखूँ। हमें तो ये परेशानी होता है कि यार हमारे यहाँ पे ऐसे हैं कौन जो करप्शन नहीं करते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, मुल्क में लोग करप्शन ना करें। बाकी उनसे क्या लेना देना क्या है कि हमने नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना है या किसी और ने वज़ीर आज़म बनना है। हम तो सिर्फ ये डिमांड है हमारी कि यार आप मेहरबानी करें, अब बिल कम करें, अब खराजात जो लोगों के हैं, जिस तरह भी टैक्स, सेल टैक्स के लोग आजकल वो नोटिस है हमें कि अब सेल टैक्स भी दें, अब एडवांस टैक्स भी दें, पंजाब फूड्स को भी दें, अब लेबर को भी दें, अब सोशल सिक्योरिटी को भी दें। हम सोचते हैं कि हम टैक्स कहाँ दें, या तो हमें कोई रिलीफ नज़र आ रहा हो ना कि ये पैसे सारे जा रहे हैं आपकी खजाने में, तो हम तो इस चीज़ पे इत्मीनान नहीं कर सकते कि हालात कब ठीक होना है या हालात कब ठीक होंगे। इनकलाब देख रहे हैं पाकिस्तान में? इनकलाब की बात आपने किया, मैंने बहुत पहले एक वली खान साहब की मैंने देखा था वीडियो, वो बता रहे थे कि इनकलाब तब आएगी जब पंजाब उठेगी। अब पंजाब कब उठेगी, कब जागेगी, यह मैं नहीं मालूम। थोड़ा थोड़ा उठता हुआ तो नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना, अब जाहिर सी बात है आजकल थोड़ा सा लोग जोश में है, लेकिन मुझे मुश्किल नहीं नजर आ रहा है। सर कश्मीरियों ने अपना हक ले लिया, यहाँ पे आप क्या वीकनेस दे रहे हैं कि हम अपना हक नहीं ले पा रहे? हम 80-70-80 रुपए और वो 3 रुपए देते हैं। कश्मीरी जो है वो एक अलग, मैं तो कहूँगा कि वो एक अलग कंट्री है, तो हमारी मोहब्बत है, अलग अलग है। वहाँ पे उन्होंने मेहनत की, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हमें भी 3 रुपये नोट मिल जाए, अल्लाह करे 3 में नहीं 50 में तो मिल लेना चाहिए। जबरदस्त। अच्छा सर लास्ट में, मैं आपका इतना टाइम नहीं लेना चाहता, लास्ट में मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने कहा कि आप ताजर हैं, तो ताजर की डेफिनेटली ये जिम्मेदारी होती है, अगर एक पाकिस्तानी है तो वो भी मौजूदा मुश्किलात का शिकार है। ऐसी सूरत में बंदा सोचता है कि यार वो ठीक था, नवाज शरीफ ठीक था, जरदारी ठीक था, इमरान खान, आपकी नज़र में किस को आपने अच्छा लीडर पाया मौजूदा सेटअप में? मैं सियासी से मुतमईन ही नहीं हूँ, कोई बात किसी से मौजूदा टाइम में मुतमईन नहीं है? मैं किसी से मुतमईन नहीं हूँ।
کیوں ہاں ایک بات ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ میں نے خود تو نہیں دیکھا, میرا خود اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا ہے, لیکن ایک چیز ہوتا ہے نا کہ عوام کی رائے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر شہر میں, عمران خان کی طرف ہے زیادہ. جی زیادہ تر لوگوں کی توجہ عمران خان کی طرف. تو آپ امید کی کرن سمجھتے ہیں؟ امید ہے کرن تب ہوگی جب یہ قوم کرپشن چھوڑے گی, ٹھیک ہے نا. ہم ایز اے قوم جو ہے کرپشن میں ملوث ہے اور ایمانداری کی طرف ہم جاتے ہی نہیں. سچی جو بات, ہم پورے قوم جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کرپشن سے دور رہیں, اب تھوڑا سا دھیان دیں ایمانداری کی طرف. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ جب کرکٹ میں وہ ایک لیجنڈ سٹار بنتا ہے تو وہ بزنس کی طرف نہیں آتا, وہ کوئی فیکٹریاں انڈسٹریاں نہیں لگاتا, وہ 3 بڑے مجھے ہاسپٹل دیتا ہے اور وہاں سے ان کو کوئی آمدنی نہیں ہوتی. میرے والدین میرے بزرگوں کا وہاں پر فری علاج ہوتا ہے. تو ایک بندہ وہ کرتا ہے, پھر یہاں پر نمل یونیورسٹی لانچ کرتا ہے بغیر کسی لالچ سے. تو کیا ہم اس کو لیڈر تو کہنے کے قابل ہیں نا, کہ ہم اس کو لیڈر کہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا قوم کے لیے کیا؟ یار یہ اپلائی کام ہے, اچھے کام ہے, یہ جو بھی کریں بہت ہی اچھی بات ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یار قوم لوگ کریں ایسے کام, وہ تو سب کو کرنی چاہیے جو اچھی کام ہے. وہ تو ان کا ظاہر سی بات ہے, ان سے تو مخالف تھوڑی ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا, بلوچستان سے آپ کا چونکہ تعلق ہے تو بلوچستان کے کس لیڈر کو پسند کرتے ہیں؟ بلوچستان میں محمود خان اچکزئی ہے, جو ہمارے بڑے بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں, اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب آج کل پہلے عمران خان صاحب کے مخالف والی لائن میں کھڑے ہوتے تھے, آج ان کے ساتھ والی لائن کھڑے ہیں, بلکہ سارا احتجاج ہی انہوں نے سنبھالا ہے. تو اس کا مطلب آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ جی میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہوں, محمود خان کے ساتھ. جی محمود خان کے ساتھ. جی میں محمود خان کے ساتھ. زبردست ہو گیا. سر یہ بتائیں کوئی کامیابی کا راز. آپ نے تو بڑی محنت کی, اسٹرگل کی, آپ کو نہ والدین نے تعویذ دیا, نہ کوئی پانی دم کر کے پلایا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے دی, کامیابی دے دی. لیکن ہم سے سر آج کل کی نسل سے اتنی محنت نہیں ہوتی. کوئی تعویذ وغیرہ آپ کے پاس ہے؟ کوئی تعویذ ہمیں دے دیں, کوئی پانی دم کر کے دے دیں. محنت کریں, محنت کے بغیر نہیں ملتا پھل, ٹھیک ہے نا. دعائیں ہونا بہت ضروری ہے ماں باپ کی, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے محنت کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ملے پھل. محنت کرنا بہت ضروری ہے. عوام کو لاسٹ میں کیا پیغام؟ عوام کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے جو مشکلات ہیں, ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ان دنوں میں جو ہمارے ملک کے حال ہے, ہم مل کے اپنا ملک کے لیے دعا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہوں. اچھا, یہ لاسٹ میں صرف یہ کوئٹہ کیفے جہاں پہ بھی ہوتا ہے, میں نے اکثر کسی چوک میں 10 کوئٹہ کیفیز دیکھے ہیں, اور سب پر پبلک اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنی مکھیاں گنے کے ریڑے پہ کھڑی ہوتی ہے یا میٹھی جگہ پہ کھڑی ہوتی. کوئی گدڑ سنگی ہے, کون سی ایسی چیز, کون سا ایسا کسی نے پانی آپ کو دم کر کے دیا کہ جاؤ احمد خان ساری زندگی تمہارے ہوٹل بھرے رہیں گے؟ تو یہ بتائیں کہ کون سا تعویذ ہے سر, اور کیا گدڑ سنگی ہے کوئی آپ کے پاس؟ ایک چیز میں واضح کر دوں کہ کوئٹہ ہوٹل پنڈی اسلام آباد میں جتنا آپ کی نظر آ رہا ہے, وہ ہر ہوٹل کے اپنا ہنر ہوتا ہے. مطلب اگر 500 ہوٹل سے تو 500 جو آپ کے اپنے ہیں. دوسری بات گدڑ سنگی نہیں ہے, کھانے پینے کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ میں بھی گارنٹی سے کہہ سکتا کہ پورا پنڈی اسلام آباد میں اگر ریٹ دیکھیں نا تو سب سے اچھا مناسب ریٹ کوئٹہ ہوٹل کے. ایک بات. دوسری, وہ ماشاءاللہ ٹیسٹ بہت اچھا دیتا ہے. تیسرا, وہ صفائی کی بہت خیال رکھتا ہے. اور چوتھا, کیئرنگ آپ کرواتے ہیں؟ آپ ظاہر سی بات ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے صفائی کی بھی خیال رکھنا ہے, اپنے ٹیسٹ کو پیچھے نہیں لے کے جانا ہے, اپنے ریٹ مناسب دینا ہے. تو میرا جو سوچ ہے وہ صرف یہ ہے کہ میرے خیال میں آج کل جو آپ بات کر رہے ہو نا حالات کی, جو ملک کے حالات ہیں, تو باقی بھی ہوٹلس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو سب سے اچھا مناسب ریٹ جو ہے وہ کوئٹہ ہوٹل. آج کل مشکلات فیس کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں آپ سب کچھ؟ بہت زیادہ مشکلات ہیں آج کل, ہم بہت زیادہ مشکلات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو کورونا کے دوران ہم زیادہ مشکل میں تھے, اور ابھی یہ جو حالات ہے, کیونکہ ابھی ہمارے بجلی کا بل آنا شروع ہوا ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ, گیس کا بل 4 سے 4.5 لاکھ پہ گئے ہیں, اور ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں پرافٹ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ گوشت بھی لاتے ہوتے ہیں وہ بھی مہنگا, دودھ بھی مہنگا, پتی بھی مہنگا, چینی بھی مہنگا, گھی بھی مہنگا, بجلی بھی مہنگا, تو پرافٹ مجھے نہیں لگ رہا ہے ان دنوں میں پرافٹ نقصان لاس میں لوگ جا رہے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد خان, کوئٹہ کیفیز کے آنر ہیں, ان کے اپنے ہوٹل ہے احمد خان کوئٹہ کمرشل کیفے, اور اس کے علاوہ بھی ان کے نام ہے رجسٹرڈ, اس پہ ہم نہیں جاتے. ان کی ذمہ داری ہے راولپنڈی اسلام آباد ہوٹل ایسوسی ایشن کے چیئرمین شپ بھی ان کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کامیابی دی. جیسے کہ انٹرو میں ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے باروالی بھی کی ہے. آپ نے جتنے بھی ہوٹلس دیکھتے ہیں وہاں پہ بار والے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹیبل مین ہوتا ہے, تو انہوں نے ایز اے ٹیبل مین بھی کام کیا, ایز بار والا بھی کام کیا, اور کھانا پکانے کا بھی یہ بڑا اچھا کام جانتے ہیں. تو ناظرین, ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کیسے دی؟ کامیابی پلیٹ میں نہیں ملتی. جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں, جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں, جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں, ان کے بیک پر اگر اسٹرگل اور محنت ہوتی ہے تو کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دیتا ہے, کیونکہ میرا ایمان ایز اے بینگ مسلم کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا. تو احمد خان صاحب نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. ونس اگین سر آپ کا تھینکس کرتے ہیں, بہت شکریہ سر. تھینک یو, بہت شکریہ. جزاک اللہ. پاکستان